مسجد اور مدرسے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے وہی بولتا ہے جو پورے ہفتے مسجدوں سے دور رہتا ہے. وہاں نبی کی عشر کی جماعت چھوٹ گئی تو اتنے غصہ ہوئے, اتنے ناراض ہوئے کہ نبی کی زبان مبارک سے بددعا کے کلمات نکل گئے. قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے پتہ ہے, لیکن چھپا رہے ہیں. کیوں؟ پیٹ کی فکر ہے, 2 روٹی کی فکر ہے, چائے اور پان کی فکر ہے. امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ, اس طبقے کے اونچی اونچی ٹوپی والے آج حق کو چھپائے ہوئے نہیں بتاتے ہیں. جو لوگ ہماری ہدایتوں کو چھپا لیا کرتے ہیں, ہماری آیتوں کو چھپا لیا کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان میں کتاب بھیج کر کے معاملات کو واضح کر دیا ہے, ایسے لوگوں پر جو حق جاننے کے بعد حق کو لوگوں سے چھپا لیا کرتے ہیں. کتاب اللہ میں مسائل موجود ہیں, حدیث نبوی میں مسائل موجود ہیں, جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو حق نہیں بتلا رہے. اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ, ایسے حق کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور سارے کے سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. یاد رکھیے گا, اگر اسی طریقے سے ہم اندھے بہرے گونگے بنے رہے, سماج میں برائیاں پھیلتی رہی, گناہ کے کام ہوتے رہے, اللہ کی بغاوت ہوتی رہی, ہم نے اگر ان لوگوں کو برائی سے نہ روکا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی لعنت برسے. معزز حاضرین جمعہ, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, عزیز بچوں, ملت کی ماں اور بہنوں, تمام قسم کی تعریفات, توصیفات, بڑائی, بزرگی, کبریائی, حمد و ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو تن تنہا اس کائنات کا خالق, مالک, مربی اور پالنہار ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جو رب العالمین ہے, جو مالک یوم الدین ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام انبیاء اکرام پر, بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ و مکہ, ساقی کوثر, رحمت للعالمین, احمد مصطفیٰ, محمد مجتبیٰ, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, جس پر اللہ رب العالمین لعنت بھیج دے, جس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو, جو اللہ رب العالمین کی نظر میں ملعون ہو, فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے حق میں کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. یہاں اس آیت میں لعنت کا لفظ آیا ہوا ہے. لعنت یہ ہمارے لیے کوئی نیا اور یونیک ورڈ نہیں ہے. لعنت ہم سمجھتے ہیں کہ کس کو کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے مقامات پر متعدد آیات میں یہ لفظ وارد ہوا ہے. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی متعدد مقامات پر یہ لعنت کا لفظ آپ کو مل جائے گا. آئیے ذرا دیکھیں کہ لعنت کا مفہوم کیا ہے. لعنت کہتے کسے ہیں؟ لعنت کے 3 معنی ہیں. لعنت کے 3 معنی ہیں. سب سے پہلا معنی یہ ہے لعنت کا کہ اگر لعنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو, لعنت بھیجنے والا اگر اللہ رب العالمین ہو, تو اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا, بھگایا ہوا, اپنی رحمت سے دور کیا ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا ملعون کون؟ اس دنیا کا
سب سے بڑا ملعون کون ہے؟ شاید آپ جانتے ہیں، اس دنیا کا سب سے پہلا ملعون ہے ابلیس۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ابلیس پر لعنت بھیجی۔ اللہ کی نظر میں سب سے پہلا ملعون ابلیس۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، میں ابھی مٹی کا انسان بنانے والا ہوں، ابھی میں مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، ایک انسان کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تصویر کو بنا لوں گا، جب میں اس کے ڈھانچے کو تیار کر لوں گا، جب میں اس کی تصویر کو بنا لوں گا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس ڈھانچے میں اپنی روح کو پھونک دوں گا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتو تم اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے جھک جانا، اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق سارے کے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، تکبر کا اظہار کر دیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کچھ سوالات کیے۔ جب وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین نے ابلیس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کا اظہار کیا ہے یا تو نے اپنے آپ کو بڑا مانا ہے، بڑک پن کا اظہار کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو سجدہ اس لیے نہیں کیا ہے، میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ناراض ہو کر کے کیا کہا؟ قال فخرج منها فإنك رجیم، اے ابلیس تو رجیم ہے، تو مردود ہے، تو میری جنت سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری غصہ برستی رہے گی، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی، تو میری رحمت سے دور کیا جائے گا، قیامت تک تجھے مردود کے نام سے پکارا جائے گا۔ اسی لیے جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں، جب اس کی ورق گردانی کرتے ہیں، اس کے پیج کو الٹتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری زبان سے یہی نکلتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان الرجیم سے، شیطان مردود سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت برستی رہے گی۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر لعنت کا لفظ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر لعنت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، اپنی رحمت سے دور کیا ہوا۔ لعنت کا ایک دوسرا معنی، اگر یہ لعنت انسان کی طرف سے ہو، انسان بھی لعنت کرتا ہے نا، اگر یہ لعنت انسان کی طرف سے ہو تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی، اگر لعنت بھیجنے والا انسان ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، ہم میں سے کوئی ہے، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے بد دعا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ مشفق تھے، بہت ہی زیادہ رحیم تھے، بہت زیادہ مہربان تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، لیکن کئی مقامات پر آپ کی زبان سے بھی بد دعا کے الفاظ نکلے۔ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں،
لعنت کا لفظ اگر آپ کی طرف سے جڑا ہوا ہے تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کافروں کے حق میں، منافقوں کے حق میں، دشمنوں کے حق میں بد دعا کی ہے۔ بہت ساری حدیث ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر بد دعا کی۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، غزوہ خندق کے موقع سے جنگ جاری تھی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، لیکن عصر کی جماعت پڑھنے کے لیے اگر صحابہ جاتے، اللہ کے نبی جاتے، تو خطرہ تھا کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کر دے۔ جماعت چھوٹ گئی جنگ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ آپ نے فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، اللہ ان کافروں کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں میں بھی آگ کو بھر دے، ان کے گھروں میں بھی آگ کو بھر دے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطى، اس لیے کہ آج غزوہ خندق میں ان کافروں کی وجہ سے ہماری جماعت چھوٹ گئی ہے، انہوں نے صلاۃ وسطیٰ سے یعنی عصر کی نماز سے ہم کو روکے رکھا ہے، آج ان کافروں کی وجہ سے ہماری عصر کی جماعت چھوٹ گئی ہے۔ اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اللہ کی نبی کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ جماعت چھوٹی تھی، نماز نہیں چھوٹی تھی، نماز قضا کر لی گئی تھی۔ اور آج ہم بہت شوق سے نبی کے ماننے والے ہیں نا، نمازیں ضائع کرتے ہیں، ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ نماز اگر پورے ہفتے نہ پڑھے تب بھی ہمیں کوئی کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہتے ہیں۔ مسجد اور مدرسے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے وہی بولتا ہے جو پورے ہفتے مسجدوں سے دور رہتا ہے۔ وہاں نبی کی عصر کی جماعت چھوٹ گئی تو اتنے غصہ ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ نبی کی زبان مبارک سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ تو اس کا ایک معنی کیا ہے کہ اگر یہ لعنت کا لفظ انسان کی طرف سے جڑا ہوا ہو تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے بد دعا دینا۔ اسی لیے جب ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے دعائے قنوت جو ہم وتر کی نماز میں دعا پڑھتے ہیں، ایک ہوتی ہے قنوت نازلہ، کسی کے حق میں دعا کرنا ہو یا بد دعا کرنا ہو تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھتے وقت بھی کافروں پر لعنت بھیجی تھی۔ اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں پر تیری لعنت ہو جو لوگوں کو تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِكَ وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اے اللہ ان کافروں پر تیری لعنت ہو جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے ہیں۔ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اے اللہ ان کافروں پر تیری لعنت ہو جو تیرے نیک لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ اللہم خالف بین کلمتہم، اے اللہ ان کافروں کی باتوں میں تو مخالفت پیدا کر دینا، ان کافروں کے کلام میں مخالفت پیدا کر دینا۔ وزلزل اقدامہم، ان کے قدموں کو تو اکھاڑ دینا۔ وشتت شملہم، تو ان کو دنیا میں پریشان کر دینا۔ وفرق جمعہم، ان کی جمعیت و جماعت میں تو تفرقہ پیدا کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھتے تھے تو یہ کافروں کے حق میں بد دعا دیتے تھے۔ تو لعنت کا لفظ یہاں انسان سے جڑا ہوا ہے، معنی سمجھ میں آیا بد دعا دے۔ اسی طریقے سے لعنت بھیجنے والا اگر انسان ہو تو اس کا ایک معنی اور ہوتا ہے گالی دینا، برا بھلا کہنا۔ کہتے نہیں ہیں لعن تعن مت کرو، کسی پر لعنت نہ بھیجو، تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے گالی دینا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، گناہ کبیرہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ انسان اپنے والدین پر لعن طعن کرے، انسان اپنے والدین کو برا بھلا کہے، انسان اپنے والدین کو سب و شتم کا نشانہ بنائے۔ صحابہ کرام کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ اے اللہ کے نبی، ایک انسان
اپنے والدین سے ناراض ہو سکتا ہے، اپنے باپ سے ناراض ہو سکتا ہے، اپنے باپ سے انمن ہو سکتی ہے، اپنی ماں سے ناراض ہو سکتا ہے، اپنی ماں سے انمن ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، ایک انسان اپنے والدین پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایک انسان اپنے باپ کو، اپنی ماں کو لعنت و ملامت کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا ان الرجل یسب ابا الرجل، ایک انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، ویسب ابا الرجل، وہ انسان اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ ایک انسان کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، یعنی گالی گلوچ کا ذریعہ بننے والے یہ انسان اپنے والدین پر لعن طعن کرتے ہیں، یہ اپنے والدین پر لعن طعن کا سبب بنتے ہیں۔ ایک انسان نے کسی کو گالی دی، پلٹ کر کے جواب میں اس نے کسی کو، اس کی ماں کو گالی دی یا اس کے باپ کو گالی دی، تو یہ اپنے والدین کی گالی کا سبب بن رہا ہے۔ اور یہ لعنت و ملامت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان گالی میں پہل کرے، پلٹ کر کے سامنے والا اس کو گالی دے، تو یہ اپنے والدین پر لعن طعن کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ انسان کی طرف سے اگر یہ لعنت کا لفظ ہوتا ہے تو اس کے دو معنی آپ نے سنے، ایک بد دعا کرنا اور ایک گالی گلوچ۔ اب ذرا دیکھ لیں چند ایسے اعمال بھی جن کو کرنے سے ہم اللہ کی نگاہ میں ملعون ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہ ارے یہ لعنت والا کام ہے، ہم نے کر دیا، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ لعنت والا کام ہے اور ہم کر گزر گئے۔ سب سے پہلا کام جو اللہ کی نگاہ میں لعنت کا سبب بنتا ہے معلوم ہے؟ ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اسلام کی دولت ملی ہے، اللہ کا بہت احسان ماننا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اسلام کی دعوت پہنچ جانے کے بعد بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، کفر کی حالت میں موت آ گئی، کفر کی حالت میں دنیا سے گزر گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے کافر اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، ایسے کافروں پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، ایسے کافروں پر سارے کے سارے لوگوں کی بھی لعنت ہو، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ہمیشگی کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے عذاب میں ذرا بھی تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کا عذاب ذرا بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو کافر اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، کافروں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اگر وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ہمیشگی کا عذاب بھی اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حق کو چھپانے والے حق بات جان رہے ہیں، پتا ہے سچ کیا ہے، حق کیا ہے، حقانیت کیا ہے، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے پتا ہے، لیکن چھپا رہے ہیں۔ کیوں؟ پیٹ کی فکر ہے، دو روٹی کی فکر ہے، چائے اور پان کی فکر ہے، امت محمدیہ کے افراد کو حق نہیں بتا رہے ہیں۔ اگر حق بتائیں گے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، رسوائی ہو سکتی ہے۔ امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ، اس طبقے کے اونچی اونچی ٹوپی والے آج حق کو چھپائے ہوئے نہیں بتاتے ہیں،
کئی جگہوں کا ایسے واقعات سامنے نکل کر کے آئے کہ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ اس لیے حق نہیں بتلا رہے تھے کہ کہیں ان کی عزت و آبرو نہ لوٹ لی جائے، ان کو ذلیل نہ کر دیا جائے، ان کو مسجد اور مدرسے سے برخاست نہ کر دیا جائے، اسی لیے وہ حق کو چھپائے ہوئے تھے اور اسی ڈھرے پر زندگی گزر رہی تھی، وہی حق کو لوگوں سے چھپا چھپا کر کے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ تو حق کو چھپانے والے اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے جو حق جاننے کے بعد حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہماری ہدایتوں کو چھپا لیا کرتے ہیں، ہماری آیتوں کو چھپا لیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے لوگوں کے درمیان میں کتاب بھیج کر کے معاملات کو واضح کر دیا ہے، ایسے لوگوں پر جو حق جاننے کے بعد حق کو لوگوں سے چھپا لیا کرتے ہیں، کتاب اللہ میں مسائل موجود ہیں، حدیث نبوی میں مسائل موجود ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے لوگوں کو حق نہیں بتلا رہے، اللہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ایسے حق کو چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو، وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور سارے کے سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ تو حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر کہا، من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة من النار، جس شخص سے سوال کیا گیا، سوال کا جواب وہ جانتا تھا اور اس کے باوجود بھی اس نے اس سوال کے جواب کو چھپا لیا، الجم یوم القیامت بلجام من النار، کل قیامت کے دن ایسے حق کو چھپانے والوں کی گردن میں آگ کے توپ ڈالے جائیں گے۔ تو حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، حق چھپانے والے اللہ کی نگاہ میں ملعون۔ اسی طریقے سے جو لوگ برائی کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کے سامنے برا ہو رہا ہے، نگاہ کے سامنے اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بے حیائی کو، عریانیت کو، ویلگیرٹی کو جنم دے رہی ہیں، اور یہ معصوم سا باپ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ارے یہ تو چل رہا ہے سماج میں، کوئی حرج نہیں ہے، بے پردگی آج عام ہے، بے نقاب ہو کر کے ہماری جوان بہنیں بیٹیاں نکل رہی ہیں، مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی تلقین کرنے والا نہیں۔ بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان کے اندر یہی برائی پائی جاتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے ان کافروں پر لعنت بھیج دی۔ آج ہم اپنے سماج کا جائزہ لے لیں، یہ ہو رہا ہے، بچے برا کر رہے ہیں، بڑے برا کر رہے ہیں، بہنیں اور ہماری بیٹیاں برا کر رہی ہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، سب دانتوں تلے انگلیاں دبائے ہوئے بیٹھے۔ ارے سماج تو بہت بگڑ رہا ہے، ارے آج سماج کے اندر بے حیائی پنپ رہی ہے۔ ذریعہ تو ہم ہی بن رہے ہیں نا، اگر ہم روکتے، ٹوکتے، تلقین کرتے تو ممکن تھا کہ سماج سے وہ برائی دور ہو جاتی۔ یاد رکھیے گا، اگر اسی طریقے سے ہم اندھے، بہرے، گونگے بنے رہے، سماج میں برائیاں پھیلتی رہی، گناہ کے کام ہوتے رہے، اللہ کی بغاوت ہوتی رہی، ہم نے اگر ان لوگوں کو برائی سے نہ روکا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر بھی لعنت برسا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی ہے، داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، کس لیے کی گئی ہے، کیوں انہیں ملعون کہا گیا؟ ذالک بما عصوا، یہ لوگ نافرمانیاں کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کی بغاوت کیا کرتے تھے، یہ پیغمبروں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟
کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کی نگاہوں کے سامنے برائی ہوتی تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی بغاوت ہوتی تھی، ان کی نگاہوں کے سامنے اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی تھی، یہ لوگ اس سے لوگوں کو روکا نہیں کرتے تھے۔ برائی کو جانتے تھے برا ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت بھیج دی۔ اور آگے چلیے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے، آج بات بات پر رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں نا، نئی رشتہ داریوں میں آپ دیکھو ذرا سی اگر ناشتے میں کمی ہو گئی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے میں ذرا کمی ہو گئی رشتہ داری ختم، آنا جانا بند، کئی سالوں تک دعا سلام بند۔ رشتہ داریوں کو توڑنے والے جو ہیں نا اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں، اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ بھی نہیں ملے گا۔ معلوم ہے آپ آج سماج کے اندر دیکھیے، سگے بھائیوں میں نا اتفاقی ہے، باپ بیٹے میں نا اتفاقی ہے، ایک بھائی دوسری منزل پر رہتا ہے، چھوٹا بھائی گراؤنڈ فلور پر رہتا ہے، دونوں میں امن من ہے، دعا سلام نہیں، بات چیت نہیں، اچھے برے میں آنا جانا نہیں۔ ملعون ہیں ایسے لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں، تو ذرا سی بات پر نا اتفاقی پیدا کر لیتے ہیں اور دعا سلام بند کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جو لوگ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور وعدے کو توڑ دیتے ہیں، عہد میثاق کو جو لوگ توڑ دیا کرتے ہیں، اور اللہ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو یہ توڑ دیا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا اور زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور کل قیامت کے دن جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ توڑ دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، آنا جانا کرو، سلام کو عام کر دو، معاشرے میں سلام کی کوئی حالت پیدا کر دو، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، بڑے چھوٹے کو سلام کریں، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ سلام کی اتنی صورتیں اللہ کے نبی نے کیوں بتلائیں؟ تاکہ ہمارے دل جڑ جائیں، ہم آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے۔ آج نا اتفاقی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ مارا جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ گھروں کو ڈھا دیا جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو جلا دیا جا رہا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہن اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کو چھین لیا جا رہا ہے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا جا رہا ہے۔ اتحاد و اتفاق ہوتا تو آج یہ صورتیں پیدا نہ ہوتی۔ تمہارا یہ گروہ ہمارا یہ گروہ، تم ان کے ماننے والے ہم ان کے ماننے والے، اگر یہ صورتیں آج سماج کے اندر نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دشمنان اسلام کے دلوں میں ہماری دہشت ہوتی، ہمارا خوف ہوتا، ہمارا رعب و دبدبہ ہوتا، لیکن نہیں، ہم آپس میں جڑنے کے لیے تیار نہیں۔ گھروں میں نا اتفاقی، سماج میں نا اتفاقی، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر نا اتفاقی، یہ تمہارا مسئلہ، یہ ہمارا مسئلہ، یہ ان کا مسئلہ، اگر یہ چیزیں ختم کر دی جائیں تو انشاءاللہ دشمنوں کے ذہن و دماغ میں ہماری ایک دہشت ہوگی اور یہ جو صورتیں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو جو لوگ رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہیں وہ بھی ملعون ہیں۔ اور آگے چلیے، شراب پینا، آج شراب کی بھٹیوں پر آپ دیکھو مسلمانوں کی زیادہ لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ہوٹلوں میں، ایسے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کے لیے جائیں گے جہاں شراب دستیاب ہو۔ معلوم ہے آپ کو مسلمان جتنا نشہ کر رہا ہے اتنا غیر مسلم نشہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، اللہ کی لعنت ہو شراب پر
اللہ کی لعنت ہو شراب کے پینے والے پر، اللہ کی لعنت ہو شراب کے پلانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو شراب کے بیچنے والے پر، اللہ کی لعنت ہو شراب کے خریدنے والے پر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر فرمائی یہ شراب سے ریلیٹڈ ہے۔ شراب پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب کو پی رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، اور جو شراب کو پیش کر رہا ہے بطور مہمان نوازی کے آج شراب پیش کی جا رہی ہے، بطور مہمان نوازی کے آج نشے والی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، بطور مہمان نوازی کے آج ڈرگس والی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ شراب پر بھی اللہ کی لعنت، شراب پینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جو شراب پلا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ ساری چیزیں اللہ کی نگاہ میں لعنت کا سبب بننے والی ہیں۔ اور آگے چلیے، اسی طریقے سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون۔ آج آپ دیکھیں ہماری مائیں اور بہنیں اتنی فیشنیبل ہو گئیں، اتنی زیادہ ماڈرن ہو گئیں، کوئی آپ کو جینس میں ملے گی، کوئی پینٹ میں ملے گی، کوئی ہاف اسکرٹ میں ملے گی، سمجھ میں نہیں آتا ہے پیچھے سے کہ مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے۔ یہ صورتیں آج ہیں، سماج میں یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ آج یہ مرد بھی عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، پینٹ پتلون اس کے ٹخنوں سے نیچے گھسٹ رہی ہے، اسی طریقے سے چین یہ پہنا ہوا ہے، بالوں میں کنگن یہ لگایا ہوا ہے، عورتوں والی چیز آج یہ اختیار کر رہا ہے۔ ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں والے لباس زیب تن کریں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے لعنت کا سبب بننے والا ایک عمل اور جس کو آج ہم نے ہلکے میں لے رکھا ہے، اپنی بیوی، کسی کی شادی ہو گئی ہے، اس کی بیوی ہے، جائز طریقے سے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن کچھ غلط طریقے استعمال کرتا ہے، موبائل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، گوگل پر بے حیائی والی ویڈیوز دیکھ کر کے وہ اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے، غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتى امرأته في دبرها، ایسا شوہر ملعون ہے، ایسا شوہر اللہ کی رحمت سے دور ہے جو اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے صحبت کرتا ہے، غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ ملعون ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اشارہ کافی ہے کہ جو غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی سے اپنی صحبت، خواہشات پوری کرے گا، صحبت کرے گا تو وہ ملعون ہے۔ اسی طریقے سے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کو ناخوش رکھتی ہیں، خوش کرنے میں اپنی منمانی کرتی ہیں، بغیر کسی مجبوری کے انکار کر دیتی ہیں، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ بیوی انکار کر دے، فَأَبَتْ وَهُوَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا، جب وہ بیوی منع کر دے تو شوہر پوری رات غصے کی حالت میں گزارے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک ایسی عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ لہذا بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی عذر شرعی کے اگر یہ عورتیں، اگر یہ بیویاں اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہیں تو
تو وہ عورتیں بھی اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں ملعون ہیں۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو لعنت کا سبب بنتے ہیں، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں خلاصے کے طور پر یہی کہنا چاہوں گا کہ لعنت اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے۔ لعنت کا مطلب بھی آپ نے سمجھ لیا، لعنت کا سبب بننے والے اعمال بھی آپ نے سن لیے۔ اب اگر ہماری زندگی میں چینجنگ پیدا نہ ہو، ہم اگر ان چیزوں سے عبرت حاصل نہ کریں، کوئی سبق حاصل نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ کیونکہ قرآن و سنت کی بات سننے کے بعد، قرآن و سنت کی بات بتلانے کے بعد ایک ایمان والے کے دل میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر سننے کے بعد بھی ہماری لائف میں چینجنگ پیدا نہ ہو، ہماری زندگی کے گزارنے میں کوئی بدلاؤ پیدا نہ ہو، ہم جس طریقے سے نمازیں چھوڑ رہے تھے اسی طریقے سے نمازیں چھوڑتے رہیں، جس طریقے سے بے حیائی والے کام کر رہے تھے اسی طریقے سے بے حیائی والے کام کرتے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لے لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تو مرتے دم تک ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، تو ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم فرما دے۔ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، تو اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں سے، ان تقریروں سے، ان جلسوں سے، ان دروس سے، ان خطاب سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات جس طریقے کے بنے ہوئے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ کب تک ہم مٹر گستی کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اللہ کی بغاوت کرتے رہیں گے؟ آخر کون سا ایسا دن آئے گا جس دن ہم اللہ کے ہو جائیں گے؟ کون سا ایسا دن آئے گا جس دن ہم اپنا رشتہ مسجدوں سے مضبوط کر لیں گے؟ کون سا ایسا دن ہوگا جس دن ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے؟ ہمیں پلٹنا ہوگا، ہمیں اتحاد قائم کرنا ہوگا، ہمیں مسجدوں سے اپنا رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، اللہ سے رابطہ مضبوط کرنا ہوگا، تبھی ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہوگا۔ ورنہ ایک طرف ہم نافرمانیاں کرتے رہیں، جمعے میں آ کر کے اگر دعا بھی کر لیں تو ان دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے پہلے بنے، اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، لعنت کا سبب بننے والے جو اعمال ہیں، اے اللہ تو ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت محمدیہ کے اندر جس طریقے کی بدعات، جس طریقے کی خرافات، جس طریقے کے رسوم و رواج، جس طریقے کی بے حیائی، جس طریقے کی عریانیت ہے، اے اللہ اس کو دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اے اللہ، حالات کو بدلنے والا تو ہے، حالات کو الٹنے پلٹنے والا تو ہے، حالات کا مالک تو ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حق میں حالات کو مفید فرما دے۔ اے اللہ، ہندوستان کے اندر امن و شانتی کو بحال کر دے۔ اے اللہ، ہمیں متحد ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی امن و شانتی کے جو لوگ دشمن ہیں تو ان کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم۔